للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ سورۃ یاسین بھی آپ کی ختم ہوگی آج، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور جو کل والا سبق ہوگا نا، تو میں نے کسی قاری صاحب کی نا پوری سورۃ یاسین ایک مرتبہ کل اور پرسوں کے سبق میں دو دن میں اور لگاتار پہلے سورۃ یاسین ہوگی مکمل، وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے کتابیں شروع ہوں گی۔ تو اسی طرز سے آپ نے اسی انداز سے آپ نے وہ پڑھنا ہوگا، سورہ یاسین کو یاد کرنا ہوگا، اور اسی انداز سے قرآن پاک بھی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ یہ اس کو آپ نے ساری سورہ یاسین کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے محنت کر کے۔ اور نا اب آپ اس طرح کیا کرنا کہ سورۃ ملک رات کو پڑھتے وقت سویا کرنا، اور جب صبح اٹھیں تو سورۃ یاسین پڑھ کر پھر آغاز کریں۔ سورۃ یاسین کی بڑی برکتیں ہیں، پیچھے بھی میں نے حدیث پاک آپ کو بتائی تھی کہ جو رات کو پڑھتا ہے تو رات کو اس کی ساری نیکیاں لکھتی رہتی ہے، جو دن کو پڑھتا ہے تو دن کو اسی طرح اس کے سارے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو اس کا دن بھی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے صبح سورہ یاسین سے آغاز کرنا ہے، رات کو سوتے وقت سورۃ ملک پڑھ کر سونا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم حدیث مکمل کرتے ہیں۔ ثم قال الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ستون اور کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ ستون اور کوہان کی چوٹی، سنامی ہی کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان کو، ذروہ چوٹی کو کہتے ہیں، کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں۔ ٹھیک ہے، کل تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول نے فرمایا رأس الامر الاسلام، اسلام کی چوٹی جو ہے وہ سب سے بڑا کام اسلام ہے۔ رسول سے فرمایا رأس الامر، راس کہتے ہیں سب سے بڑا، سر کو کہتے ہیں جو سر سے اوپر ہوتا ہے نا، سب سے بڑا کام اسلام ہے۔ وعمود الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے، جہاد ہے اس کے کوہان کی چوٹی۔ پھر رسول نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کی بنیاد نہ بتاؤں؟ ان تمام باتوں کی بنیاد نہ بتاؤں؟ بملاک کی تمام باتوں کی بنیاد، ذالک کلی تمام باتوں کی بنیاد، ملاک کہتے ہیں بنیاد کو۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اخذ بلسانہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، اس زبان کو پکڑ لیا۔ وقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہ اسے روک رکھو، اسے روکے رکھو، کف علیک، اسے روکے رکھو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کی یا نبی اللہ، بے شک لمؤاخذون بما تکلم بہ، کہ ہمارے کلام کے بارے میں ہم سے مواخذہ ہوگا، بے شک ہمارے کلام کے بارے میں بھی ہم سے مواخذہ لیا جائے گا، یعنی کہ ہم سے حساب لیا جائے گا۔ فقالت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، کہ تجھے تیری ماں روئے اے معاذ، وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، کہ اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، لوگوں کو ان کے چہرے کے بل علی وجوہہم، ان کے چہرے کے بل، فی النار جہنم میں
ڈالا جائے گا، او کالا یا کہا علی مناخرہم ان کی نتھوں کے بال، ان کی نتھوں کے بال، نتھوں کے بال یعنی کہ نتھوں کے بال زبان ان کی نکلی ہوئی ہوگی، اور الا حصائد السنتہم، یہ حصائدہ یہ دانتری سے کٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں حصائدہ، ٹھیک ہے، باتوں کے سوا کوئی چیز گراں نہیں ہوگی، ان کی باتوں کے سوا کوئی چیز گراں نہیں ہوگی، اور اس کو روایت امام ترمذی نے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ پہلے تو یہ بیان کیا کہ جنت میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے، کہ نماز قائم کرو، سب کچھ کرو، پھر اس کے بعد حدیث پاک میں زکوٰۃ، ان تین باتوں کو حکم فرمایا کہ صدقہ دو، جہاد کرو اور زبان کی حفاظت کرو، اور اسلام سے کامل طور پر وابستگی اختیار کرو، کیونکہ اسلام در حقیقت اطاعت خداوندی کا نام ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی بہت اہمیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور وہ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی، کیونکہ زبان قابو میں نہ ہو تو بے شمار خرابیاں اور فساد جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا من سمت نجا، کہ جو بندہ چپ رہا اس نے نجات پائی، اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا السکوت حکم وفاعلہ قلیل، کہ جو خاموشی ہے نا یہ ایک ایسی حکمت ہے، خاموشی حکمت ہے، اور اس کو اختیار کرنے والے بہت کم ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو اگر قابو کر لیں، زبان کو اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں لگا کر رکھیں تو ہم صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر زبان کو فضولیات میں گزاریں گے تو بہت سارے چیزیں جنم لے گی، فساد جنم لیں گے، اور خسارہ بھی بہت سارا ہوگا، اور لڑائی جھگڑے بھی اس سے پھیلتے ہیں۔ اگر چپ رہیں گے تو لڑائی جھگڑے نہیں پھیلیں گے۔ مشہور کہاوت ہے کہ برتن کے ساتھ برتن پڑا ہو تو آواز تو آتی ہے، اگر آپ بولیں گے سامنے والے بولے گا تو آواز تو آئے گی، آپ خاموش رہیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہی صحیح ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ فضان تجوید کا نکالیں، یہ قاری کی ضروریت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام یہ بیان کی جا رہی ہیں، یہ ساری آپ نے پڑھ لینی ہے پوری، اور آگے وقف کا نقشہ جو بیان کیا ہو نا اگلے صفحے میں، یہ اس نقشے کو کی تعریفات ہے، ان تمام اوقاف کی تعریفات سبق میں ہیں، اور آپ نے اس کو ادھر اگر آپ اچھی طرح سے کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں وہ تعریفیں آئیں گی، تو آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے وہ تعریفوں کو کر لینا ہے، محنت کر کے ان کو یاد کر لینا، خود ہی یہ آسان ہی ہے، میرا دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، ٹائم زیادہ پھر لگ جائے گا۔ آگے نحو کا میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، پیچھے آپ نے یاد کیا ہوگا اچھی طرح سے۔ آگے ما بہل استمداد، آگے کیا ہے؟ ما بہل استمداد، ما بہل استمداد کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں، وہ چیز ما بہل استمداد کہتے ہیں، وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے، اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے خالص قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کے واضح یعنی کہ بنانے والے علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں۔ پہلا خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت سیدنا ابو الاسود دوئلی، تیسرا کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو الاسود دوئلی۔ آگے مشہور نحات یعنی کہ اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین جو اس علم میں کے مشہور ہیں، ان کے نام سیبوے، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی،
مازنی، زجاج، زجاج، ابن کیسان، ابن کیسان، صرافی، صرافی، فارسی، فارسی، ابن جنی، ابن جنی، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ کسائی، کسائی، مبرد، مبرد، فرا، فرا، ثعلب، ثعلب، اور محمد انباری، اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ نحو کے مشہور نحات، اس علم کے مشہور آئمہ اور ماہرین: سیبوے، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصریین کہا جاتا ہے۔ کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اور اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اور یہ جو نحو میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ نے ہر روز صبح، ہر روز شروع سے لے کر جتنی ہو جائے شروع سے لے کر آپ نے دہراتے لینا ہے، یعنی کہ آج 2 سبق ہو گئے، 2 سبق پورے آپ نے دہرانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب رات کو آپ سبق یاد کرنے بیٹھو تو یہ جو آج میں نے پڑھایا ہے نا، پہلے یہ یاد نہیں کرنا، پہلے والا یاد کرنا ہے، جو کل والا سبق ہے وہ یاد، یعنی کہ علم نحو کی تعریف، موضوع غرض و یاد، وہ پہلے یاد کریں، پھر اس کے بعد یہ یاد کریں۔ پھر اس طرح اگلے دن جب آئے گا، آگے میں پڑھاؤں گا تو پہلے آگے والا سبق نہیں یاد کرنا، پہلے والا یہ سبق یاد، معابر، استمداد، علم نحو کے واضح مشہور، یہ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر روز آپ نے شروع سے پڑھتے بھی رہنا ہے اور اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سیگے ضرور نکالنے ہیں، آپ کو میں نے کہا ہوا ہے اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے سیگے نکالنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔